بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناول محبت کی ضمانت، مصنفہ ثنا سفیان خان، قسط نمبر 26۔ وہ صبح سو کر اٹھی تو شازل نہیں تھا۔ وہ اپنے دل کے درد کو دبا کر صبح سے کام کرتے ہوئے دوپہر میں کہیں جا کر آرام کی غرض سے لاؤنج میں رکھے صوفے پر بیٹھی تھی، جب اسے باہر گارڈ سے بات چیت کرتی ہوئی صوفیہ نظر آئی تھی۔ وہ صوفیہ کو دیکھتی اب اس کی گاڑی پر نظریں زوکرو کیے کچھ سوچ رہی تھی۔ ذہن الگ ہی روب میں بہک رہا تھا۔ اس وقت رضیہ بھی نہیں تھی، شاید وہ اس کی چین سیل کرنے گئی تھی۔ وہ اور گارڈ بھی صوفیہ سے باتوں میں مصروف تھا۔ وہ بھاگ کر باہر دروازے سے نکل کر صوفیہ کی گاڑی تک آتے چھپتے ہوئے اس کی کھلی ڈگی میں لیٹتے ہوئے ڈگی بند کی تھی۔ اسے افسوس ہو رہی تھی، دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا تھا، لیکن اسے زاویہ مینشن سے باہر نکلنے کا یہی ایک واحد طریقہ نظر آیا تھا جس پر وہ بنا سوچے سمجھے عمل کر بیٹھی تھی۔ 3 منٹ بعد گاڑی چلنے کی آواز آئی تھی۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اس دشمن جانہ کی دسترس سے نکلتے دل کی پکار پر کان بند کر گئی تھی۔ جب نصیب میں محبت تھی ہی نہیں تو زبردستی اس میں محبت کیوں ڈھونڈے؟ مجھے معاف کر دیں شان، میں اس تعلق اس رشتے کو بوجھ نہیں بننے دینا چاہتی تھی، اس لیے اس تعلق کو بوجھ بننے سے پہلے ہی چھوڑ آئی۔ وہ اپنی سانسوں کو ہموار کرنے کی کوشش کرتے ہوئے دل ہی دل میں اس دشمن جانہ سے مخاطب ہوئی تھی۔ گاڑی فراٹے بھرتے ہوئے آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ انجانے کتنے منٹ یا گھنٹے بعد گاڑی رکی تھی۔ وہ اس کے نکلنے کا یقین کرتے ہوئے دھیرے سے نکل کر وہیں رکھے ڈرم کے پیچھے چھپی تھی۔ معلوم نہیں یہ کون سی جگہ تھی، بہت پرانا مکان تھا۔ گاڑی اس کے ہاتھے میں کھڑی ہوئی، وہ ہر طرف بس گن لیے لوگ نظر آتے۔ وہ وہیں ڈرم کے پیچھے بیٹھی تھی جب صوفیہ اور ایک مرد کی آواز سنتے وہی ساکت ہو گئی تھی۔ دل لرز اٹھا تھا، آنکھیں نمکین پانیوں سے بھری ہوئی تھی۔ وہ میرے ساتھ گیم کھیل رہا تھا، لیکن اسے نہیں معلوم بھی نہیں ہے کہ صوفیہ اپنے ساتھ دھوکہ دینے والوں کو پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لیا کرتی ہے۔ اسے شازل زاویار کو ایسی جگہ ماروں گی جہاں اسے پانی تک نصیب نہیں ہوگا۔ صوفیہ کی آواز میں سانپ سی پھنکار تھی۔ اس کی یہ آواز اور یہ روپ دیکھ کر وہ اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر چیخ کا گلا گھونٹا تھا۔ صوفیہ، اسے معلوم تو نہیں ہوا کہ تم جان چکی ہو کہ وہ تمہیں دھوکہ دے رہا ہے؟ وہ بہت شاطر اور چالاک ہے۔ مجھے ہمیشہ لگتا تھا وہ اپنے چاچا سائیں کے ساتھ بھی گیم کھیل رہا ہے۔ بس ہمیں جلدی یہ ثابت کر دیں گے۔ ابھی تو سردار اون عباس جعفری کی بیوی کو انہیں سونپ کر خوش کرنے کا وقت آ گیا۔ اس مرد کی زہر میں ڈوبی آواز سن کر وہ سب سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اللہ میرے اپنوں کی حفاظت کرنا، میرے رب مجھے ہمت دے۔ وہ دل سے دعا مانگتے ہوئے اب چاروں طرف نظریں دوڑاتے ہوئے اندر باہر کے ہر راستے کو دیکھ رہی تھی۔ ارے نہیں، وہ نہیں جان پائے گا۔ کیا اس سردار کی بیوی یہی ہے؟ صوفیہ کی آواز سن کر وہ بغور جائزہ لیتے ہوئے اس کی باتوں کو سننے کی کوشش کی تھی۔ ہاں، اندر ہے۔ وہ دونوں اب اندر جا رہے تھے۔ کہیں کسی کو معلوم ہو گیا اس جگہ کا؟ تو وہ دیکھتے ہوئے پھر رکی تھی۔ نہیں، یہ جگہ کسی کو نہیں معلوم۔ اس کے پیچھے اور آگے جنگل ہے، اور جنگل کے بعد آبادی۔ یہاں ایک پرندہ بھی پر نہیں مارتا۔ کسی کے آنے کے امکان تو دور دور تک نہیں ہے۔ پراہنا نے اب غور کیا تھا کہ سورج کی روشنی بہت ہلکی تھی، شاید شام ہونے والی تھی، اور ایک گھنے جنگلات کی وجہ سے اندھیرا چھا گیا تھا۔ مزمل، تمہیں معلوم ہے اس شازل زاویار کے گھر ایک لڑکی تھی جسے میں نے معلوم کروایا تھا؟ وہ صحیح کہہ رہا تھا، وہ اس کے دوست ظفر کی بہن تھی۔ وہ دونوں اب اندر داخل ہو گئے تھے، اس لیے پراہنا کو ان کی ایک بھی بات اب سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اگر لالا کی بیوی یعنی میری بھابھی سائیں اندر ہیں تو میں کیسے بھاگ سکتی ہوں؟ میں انہیں بھی نکال کر لے جاؤں گی۔ یہ لوگ مجھے ڈھونڈ رہے ہیں، اس لیے مجھے جو کرنا بھی ہے وہ سوچ سمجھ بوجھ کر کرنا ہوگا۔ وہ ہمت کرتے ہوئے جھاڑیوں میں چھپ کر اندھیرا ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ نیند میں تھی جب اسے لگ رہا تھا کہ کہیں بہت گہرائی میں دستی جا رہی ہے۔ سانسیں جیسے الجھ رہی تھیں۔ دل بے چین تھا، لیکن آنکھیں کھلنے سے انکاری تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو دونوں سوئے تھے جب اون کی آنکھ اس کی بے چینی سے کھلی۔ وہ اپنے سر کو ادھر ادھر پٹک رہی تھی۔ اون نیم اندھیرے میں اس پر جھکا ہوا تھا، اس کے گالوں کو تھپتھپاتے ہوئے اسے پکار رہا تھا۔ ماہم کو محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی پکار رہا ہو۔ وہ جھٹکے سے اٹھنا چاہ رہی تھی جب خود پر جھکے ہوئے اون سے اس کا سر بے ساختہ ٹکرایا تھا۔ کیا ہوا دھڑکن سائیں، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ وہ نیند میں آپ پریشان لگ رہی تھی۔ وہ اپنے سر کو سہلانے کی بجائے اس کے سر کو نرمی سے سہلاتے ہوئے پریشان ہوا تھا۔ وہ اس کے اس محبت بھرے انداز کو دیکھتے ہوئے دل سے مسکرا دی تھی۔ ہاں، میں ٹھیک ہوں، بس مجھے اس بیڈ پر نہیں سونا۔ وہ بار بار اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے اون کی وجہ سے کامیاب نہیں ہو پا رہی۔ کیوں؟ آپ پہلے دن سے ہی فرش پر میٹرس بچھا کر کیوں سوتی تھی؟ وہ یاد آنے پر اس سے پوچھتے بغور اس کا جائزہ بھی لینے میں مصروف تھا۔ ہم ہمیشہ ایک کمرے کے کرائے کے مکان میں رہتے تھے تو وہاں صرف ایک سنگل بیڈ ہوتا تھا جس پر انا بھی سوتی تھی اور میں فرش پر میٹرس بچھا کر سوتی تھی۔ وہی عادت ہے، اس لیے یہ بیڈ اتنا نرم لگتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ میں کہیں اندر دھستی ہی جا رہی ہوں۔ وہ کچھ پل خاموش رہنے کے بعد جو کچھ کہا وہ اس کے دل کو تڑپانے کے لیے کافی تھا۔ آئی ایم سو سوری دھڑکن سائیں، لیکن اب آپ کو یہیں سونے کی عادت ڈالنی ہوگی۔ میں اب آپ کو فرش پر سوتے ہوئے
نہیں دیکھ سکتا۔ وہ لیٹتے ہوئے سے خود میں پیچھے اس کے بالوں پر لب رکھے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، اگر آپ ساتھ ہیں تو میں کوشش کروں گی، لیکن پہلے مجھے آپ سے دوبارہ سر ٹکرانا ہے۔ وہ اس کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھ کر ٹھوڑی اونچی کرتے ہوئے مسکرا پڑی تھی۔ وہ کیوں؟ وہ اس کے ان ننھے گڑوں پر فدا ہوا تھا۔ وہ آج بار بار اپنا دیدار کروا کر اسے پاگل کر رہے تھے، کیونکہ سب کہتے ہیں کہ ایک بار سر ٹکرا جائے تو بہت لڑائیاں ہوتی ہیں، اور مجھے آپ سے کوئی لڑائی نہیں لڑنی۔ وہ فوراً جھکتے ہوئے اس کی پیشانی سے اپنی پیشانی ٹکرائی تھی۔ وہ اس کے کمر کے گرد بازوؤں کا حصار کرتے ہوئے دل کھول کر مسکرایا تھا۔ کیوں لڑائی نہیں کرنی؟ حالانکہ میں نے تو سنا ہے کہ لڑائی سے محبت بڑھتی ہے۔ وہ اس کے پیشانی پر بکھرے بالوں کو اپنی انگلیوں کی پوروں سے ہٹاتے ہوئے اس کے نرم گالوں پر انگلی پھیری تھی۔ وہ اسے چھیڑ رہا تھا۔ کبھی کبھی وہ حیران رہ جاتا تھا اپنی ان بچکانہ باتوں پر اور حرکتوں سے۔ چلیں پھر ٹھیک ہے، ہفتے میں 2 دن ہم لڑائی کیا کریں گے، لیکن سن لیں کیوٹ سائیں، لڑائی کے بعد آپ مجھے منایا کریں گی۔ وہ اس کے سینے پر ٹھوڑی ٹکا کر سکون سے حکم دے رہی تھی۔ اس کے اس جان لیوا ادا پر انہیں جاندار قہقہ لگا گیا تھا۔ یہ 2 دن کیوں؟ اور مجھے کون منائے گا؟ وہ اب اس کے گھورنے پر اپنا قہقہے کا گلا گھونٹ کر ہونٹوں کو دانتوں سے دباتے مسکراہٹ روکنے کی کوشش میں ہلکان ہوا تھا۔ آپ کو ہنسی آ رہی ہے میری باتوں پر؟ تو دل کھول کر ہنس لیں، میں جا رہی ہوں۔ وہ فوراً خفا ہو گئی تھی۔ وہ اٹھتی تھی کہ وہ اس کو زور سے خود میں بیچتے ہوئے اٹھنے نہیں دے رہا تھا۔ اون حیران ہوا تھا اس کی باتوں میں ناراضگی پر، کیونکہ وہ اس وقت بالکل بچوں جیسا برتاؤ کر رہی تھی۔ دھڑکن سائیں، آپ نے تو مجھے بتایا ہی نہیں تھا ہفتے میں 2 دن لڑائی کا پہلا دن آج ہے۔ چلیں کوئی بات نہیں ہے، اب مجھے آپ کو منانا بھی ہوگا۔ وہ ناراض سی سیدھا اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ اون نیچلے لب کو دانتوں سے دباتے ہوئے مسکراہٹ روکتے ہوئے بے اختیار گردن کو اوپر اٹھاتے ہوئے اس ننھے گڑوں پر عقیدت سے لب رکھے تھے جو اس وقت وہ بھی روٹھے ہوئے لگے تھے۔ ماہم اس کی حرکت پر جی جان سے لرز اٹھی تھی۔ وہ تو مصنوعی ناراض ہوئی تھی، لیکن اون اسے سچ مچ منا رہا تھا۔ میں کہاں ناراض ہوں سردار سائیں۔ وہ فوراً اس کو حرکت میں آتے دیکھ کر مکر گئی تھی۔ لیکن میں آپ کو اب منا کر ہی مانوں گا سردارنی سائیں، ایسا موقع پہلی بار ملا ہے۔ وہ اس کی معصومیت پر قہقہہ لگاتے ہوئے دوبارہ کوئی حرکت کرتا جب وہ اس کے سینے میں منہ چھپاتے ہوئے شرمائی تھی۔ پھر کچھ دیر بعد دونوں فریش ہو کر تہجد پڑھنے کے بعد تلاوت قرآن کریم میں مشغول ہو گئے۔ پھر فجر کی نماز پڑھنے کے بعد دوبارہ نیند کی آغوش میں اترتے چلے گئے تھے۔ حمزہ اسکول گیا تھا۔ انا بھی گاؤں کی عورتوں کے ساتھ جنان خانے میں مشغول تھی۔ وہ کچن میں حمزہ کی فرمائش پر کوکیز بنا رہی تھی جب ایک ملازمہ اس کے پاس آئی تھی۔ سردارنی سائیں، وہ پیچھے کی طرف باغ میں ایک عورت آپ کو بلا رہی ہے۔ کسی ضروری کام سے وہ سردار سائیں سے ملنا چاہتی تھی، لیکن سردار سائیں نہیں ہیں، اس لیے وہ آپ سے ملنے کی درخواست کی ہے۔ وہ ملازمہ کی بات سن کر اس کے پیچھے ہی حویلی کے پچھلے گیٹ کی طرف بڑھی تھی۔ ایک عورت اپنے منہ کو ڈھکے ہوئے گیٹ کے پاس کھڑی ہوئی تھی۔ آپ یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ چلیں اندر چل کر بات کرتے ہیں۔ وہ اس عورت سے مخاطب ہوئی تھی جو اسے کچھ گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ مجھے آپ کو تنہائی میں کچھ بتانا ہے، وہ اس کے ساتھ ملازمہ کو دیکھ کر کہہ رہی تھی۔ جمیلہ آپ جائیں، ہم ان کو بات سن کر آتے ہیں۔ وہ اس کے حکم پر حویلی کی طرف روانہ ہو گئی تھی۔ بولیں اب، وہ اس عورت سے کہتے پیچھے مڑتی جب اس کو کسی نے دبوچتے ہوئے منہ پر کچھ رکھا تھا۔ وہ خود کو ایک بھاری بھرکم عورت کے شکنجے میں دیکھ کر بے ہوش ہونے سے پہلے سمجھ گئی تھی وہ ٹریپ ہوئی ہے۔ چند لمحے بعد وہ بے ہوش ہو کر اس عورت کے ہاتھوں میں جھول گئی۔ وہ بڑی صفائی سے اسے وہاں سے لے کر فرار ہو گئی تھی۔ اون دوپہر میں حویلی آیا۔ جب اسے اپنی سردارنی سائیں کہیں نہیں ملی تو اسے یہ ہولناک خبر ملی کہ جمیلہ سے معلوم کرنے پر اس نے روتے ہوئے بتایا کہ ایک عورت حویلی کے پچھلے گیٹ پر سردارنی سے ملنے آئی تھی۔ سردار اون عباس جعفری حویلی کے سرخ پتھروں سے بنے سوے سخن میں کھڑا، لال آنکھوں اور ضبط سے مٹھیوں کو بیچے ہوئے اپنے اشتعال کو دبا رہا تھا۔ انا بھی سب سنتے ہی صوفے پر گر پڑی تھی۔ جب وہ ان کے قریب پہنچ کر گھٹنوں کے بل فرش پر بیٹھا، تاریخ اپنے آپ کو پھر سے دہرا رہی ہے انا، وہ روتے ہوئے ان کے ہاتھوں کو پکڑے کہہ رہی تھیں۔ کچھ نہیں ہوگا انا بھی، وہ سردار اون عباس جعفری کی بہادری سردارنی سائیں ہے۔ دوسروں کے حق کے لیے اگر آواز اٹھانا جانتی ہیں تو اپنے لیے لڑنا بھی جانتی ہیں، اور آپ یہ تو جانتی ہیں نا کہ اگر اللہ حفاظت کرے تو کوئی اس کا بال بھی بانکا نہیں کر سکتا ہے۔ وہ اپنے ہاتھوں سے ان کے آنسو صاف کرتے ہوئے انہیں تسلی دے کر اٹھتا۔ جب حمزہ کہیں سے نکل کر اس کے پاس آتے، اس کی گردن میں بازو حامل کیے کندھے پر سر رکھے رو پڑا تھا۔ ہے میرے پاپڑ کے ٹکڑے اور اپنی اپیا کے لالی پاپ، روتے نہیں ہیں، چلیں آپ کی اپیا اچھی ہے یا بری؟ اور اس کو خود میں بوچھے اپنے درد کو دباتے اپنے اپنوں کو حوصلہ دے رہا تھا۔ میری اپیا بہت اچھی ہیں۔ وہ روتے ہوئے اس کے کندھے سے سر ہٹا کر اپنے خوبرو لالا کا سرخ چہرہ دیکھ رہا تھا جو ضبط کے انجانے کس منزل پر کھڑا تھا۔ اور آپ کو یہ بات معلوم ہی ہے کہ اچھے لوگوں کا ساتھ اللہ دیتا ہے۔ وہ اس رب پر اس کے یقین کو مضبوط کر گیا تھا۔ رونا نہیں، ہاں انا بھی، اور آغا جان کا خیال رکھنا۔ میں آپ کی اپیا کے پاس جا رہا ہوں۔ وہ اس کی
पुष्ट थपथपाते हुए उठकर खड़ा हुआ था। या अल्लाह मेरे बच्चों की सही सलामत रखना, आमीन। अन्ना भी दुआ मांगते हुए इसे रुखसत कर रही थी। वो कंधों पर चादर दुरुस्त करते हुए हवेली के लॉन में आया था, जहाँ दीन मोहम्मद के साथ सारे मुलाजमीन और गार्ड थे। सरदार साईं गार्ड किसी काम से थोड़ी देर के हटा था जब सरदारनी साईं को वो लोग लेकर गई हैं। कैमरे में भी इस तरफ के ख़राब है, लेकिन ये काम इसके सिवा किसी का भी नहीं है। गांव की एक औरत और इसकी लड़की को भी रखा हुआ है। वो इसी के ज़रिए से सरदारनी साईं को निकलवाया है। अभी इस बच्ची का 14 साल का भाई सब आकर बता गया है। दीन मोहम्मद की बात सुनकर पुरसुकून सा गाड़ी की तरफ बढ़ा था। मुझे मालूम है इस घटिया इंसान ने कोई चाल चली होगी। तुम इस बच्चे और इसके घर वालों को सेफ्टी से कहीं पहुंचा दो और कहना कि अब इस बच्ची की जिम्मेदारी सरदार ऊन अब्बास जाफरी की है। वो गन लोड करते हुए आज गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठा था। सरदार साईं सब हो चुका है। इसके हवेली में हमारे लोग मालूमात लेने की कोशिश में है कि सरदारनी साईं को कहाँ रखा गया है। बस थोड़ी देर बाद मालूम हो जाएगा। वो भी इसके साथ बैठा था। गार्ड की गाड़ियाँ भी साथ ही रवां दवां थी। वो ऑफिस में इस वक्त मीटिंग में शरीक था जब शादाब उड़े हुए हवासों और चेहरे के साथ मीटिंग रूम में दाखिल हुआ था। वो मीटिंग को बीच में रोक कर ही अपने ऑफिस में दाखिल हुआ। साथ ही शादाब भी था। क्या हुआ शादाब? वो दरवाजे पर पहुंचते बेचैनी से शादाब की तरफ मुड़ा था। दिल खौफ का शिकार था। अनजाने क्या बात थी। सर, अभी रज़िया का फ़ोन आया था। मैम जावियार मेंशन में कहीं भी नहीं है। इसके सर पर बम फोड़ा गया था चुका था। वट शादाब, तुम मुझे ये खबर सुनाने के लिए यहाँ लेकर आए हो? रज़िया से कहो इसे देखे ठीक से, क्योंकि मुझे मालूम है वो घर ही होगी। वो शादाब को डांटते हुए अपने दिमाग की और दिल की आवाज़ को दबा रहा था, जो बार बार इसे कुछ गलत होने का एहसास दिला रहे थे। सर, जावियार मेंशन के सीसीटीवी कैमरा की फुटेज देखी? वो मोबाइल इसकी जानिब बढ़ाते हुए खुद 2 कदम पीछे हटा था। वो हाथ में मोबाइल लेकर जैसे जैसे वीडियो देख रहा था वैसे वैसे इसका चेहरा का रंग मुतज़र हुआ था। हनी अपनी शान से मोहब्बत ना भी करती लेकिन एतबार तो करती। आज शायन को इसकी हनी ने मुंह के बल गिरा दिया था, लेकिन फिर भी मैं अपनी हनी को तनहा नहीं छोड़ सकता। वो दिल में ही प्राणा से शिकवा करते हुए, जब्त से मुठ्ठियाँ बीचते हुए, मोबाइल वापस करते हुए अपनी दराज से रिवॉल्वर निकालते हुए फ़ौरन लिफ्ट की तरफ बढ़ा था। इसके पीछे शादाब भी था। शादाब कमिश्नर को अब तक जो भी एविडेंस मिले हैं इसे दो और इन्हें इन्फॉर्म भी कर दो। आज वक्त आ गया है अपनी हर तकलीफ में और महरूमी का बदला सूद समेत वसूल करने का। वो गाड़ी में बैठते हुए शादाब को हदायत देते हुए मोबाइल निकाल कर किसी को कॉल की थी। सर, मैं आपके साथ चलूँगा, वो इससे कहते हुए दरवाज़ा खोलना चाहा था। जब वो इनकार में गर्दन हिलाते हुए इसे मना किया था, वो आज बिना सिक्योरिटी गार्ड के खुद कार ड्राइव करते हुए अपनी हनी के पीछे भागा था। जारी है।